والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی قصہ مختصر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے کل بروز قیامت میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا. رسول برکت کے لیے درود و سلام پڑھ لیجیے. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے ہم اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کے اندر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. منتظمین کا یہ انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخصوص حضرت علامہ مولانا علی حسن قاری صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ اہتمام کیا، ان کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اہل علاقہ کا، انتظامیہ کا، نوجوانوں کا یہ انتظام و انسلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دنیا و آخرت میں ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبارک عظمتیں اور خوبیاں عطا کی ہیں ان کا اظہار آپ کے مبارک ناموں سے بھی ہوتا ہے. کسی بھی بندے کے اندر جو خوبی اور کمال پایا جاتا ہے اس کا اظہار اس کے نام سے ہوتا ہے. ایک آدمی اگر حافظ قرآن ہے تو جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہم اس کے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ لگاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے میں ایک یہ خوبی ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے. اگر کوئی بندہ عالم دین ہے تو جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہم اس کے نام کے ساتھ علامہ کا لفظ لگاتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بندے میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ عالم ہے. اب بندے میں جتنی زیادہ خوبیاں ہوں گی اتنے ہی اس کے زیادہ نام ہوں گے.
فرض کریں، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہی بندہ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، شیخ القرآن بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، وکیل بھی ہو، ایک ہی بندے میں یہ ساری خوبیاں ہیں۔ ایسے بندے کا جب نام لیا جاتا ہے تو کیسے لیتے ہیں؟ حضرت علامہ، مولانا، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، حافظ، قاری، ڈاکٹر، فلاں فلاں فلاں، ایڈوکیٹ صاحب، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں۔ وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، وکیل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے۔ تو پتہ چلا جب خوبیاں بڑھتی ہیں تو بندے کے نام بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کتنے نام عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن پاک جب آخر سے کھولا نا، وہاں پر سرکار کے نام لکھے ہیں۔ کتنے نام لکھے ہیں؟ بولیے ذرا، کتنے نام لکھے ہوتے ہیں؟ 99 نام ہیں۔ اور یہ صرف 99 نہیں، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو 1400 نام عطا فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے محبوب کو اتنی خوبیاں بھی عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک نام ہیں، 2 آپ کے ذاتی نام ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے صفاتی نام ہیں۔ 2 مبارک نام، ایک ہے احمد اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی دونوں ناموں کی وضاحت، ان کا معنی اور مطلب کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اللہ رسول کے حکم سے۔ احمد کسے کہتے ہیں اور محمد کا معنی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ناموں کو بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر یہ روایت بیان فرمائی گئی۔ حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ سرکار نے فرمایا رب نے مجھے محمد بھی بنایا ہے، احمد بھی بنایا۔ فرمایا میں ماحی ہوں، اللہ نے میرے ذریعے کفر کے اندھیروں کو دور فرما دیا۔ فرمایا میں حاشر ہوں، قیامت والے دن لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ فرمایا میں عاقب ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے اپنے ذاتی ناموں کو بھی بیان فرمایا اور اپنے صفاتی ناموں کو بھی بیان فرمایا۔ آپ کا پہلا مبارک نام احمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ احمد بنا ہے حمد سے۔ احمد کس سے بنا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی ثنا، حمد باری تعالیٰ بھی ہم کہتے ہیں، رب کی تعریف۔ اب یہ جو احمد کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بولیے ذرا، اللہ کی سب سے زیادہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے تو آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ ابھی کائنات نہیں بنی، زمین و آسمان نہیں بنے، چاند سورج ستارے نہیں بنے، ایک خدا کی ذات ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آمینہ کے لال کے نور کو پیدا فرمایا۔ سرکار کے نور نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ فرمایا۔
اور سرکار کا نور اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، رب کی شان، رب کی تحمید، حمد، تسبیح، سرکار کا نور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں، ایک خدا کی ذات ہے، دوسرا مصطفیٰ کا نور ہے، اور سرکار کا نور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ کی ثنا کر رہا ہے۔ اس کائنات میں خدا کا جیسا ذکر آمینہ کے لال نے کیا ہے، ایسا ذکر کسی اور نے نہیں کیا، سب سے زیادہ ذکر کیا تو مصطفیٰ نے کیا ہے۔ ایسا ذکر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، ایسا ذکر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، ایسا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ سارے انبیاء ایسا ذکر نہیں کر رہے۔ کائنات پوری کے اندر سب سے زیادہ رب کا ذکر کیا ہے تو آمینہ کے لال نے کیا۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کا، بولیے ذرا، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے نا، رب اتنا ہی انعام عطا فرماتا ہے۔ امام راضی، آپ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم، تفسیر لکھی آپ نے قرآن پاک کی۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کا یہ جو نام ہے نا احمد، اس سے پتہ چلتا ہے آمینہ کا لال سب سے افضل والا بن کے آیا ہے۔ کس طرح؟ اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب اتنا زیادہ انعام عطا کرتا ہے۔ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا، روایات میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بار سبحان اللہ ہوگی؟ آپ کے نام کے 2 درخت جنت میں لگ گئے ہوں گے، 3 لگ گئے، 4، 5، 6، 7، 8، 9۔ کتنی بار سبحان اللہ بولی؟ 9۔ کتنے درخت لگے ہوں گے؟ 9۔ اچھا، اگر ہم یہ ذکر بڑھاتے جائیں تو درخت بڑھتے جائیں گے، رب کا انعام بڑھتا جائے گا، فضل بڑھتا جائے گا، احسان بڑھتا جائے گا۔ تو قاعدہ قانون پتہ چلا، ہم ذکر زیادہ کریں گے رب کا انعام بھی زیادہ ہوگا، ہم رب کا نام زیادہ لیں گے رب کا فضل بھی زیادہ ہوگا۔ جتنا ذکر زیادہ ہے اتنا احسان بھی زیادہ ہے، جتنا ذکر زیادہ ہے اتنا فضل بھی زیادہ ہے۔ اب غور کیجئے، حضور احمد ہیں، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ ذکر حضور نے کیا ہے۔ ایسا ذکر حضرت آدم نے نہیں کیا، ایسا ذکر حضرت موسیٰ نے نہیں کیا، ایسا ذکر حضرت ابراہیم نے نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ ہے، جب کائنات کے اندر سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ نے کیا ہے، اللہ نے انعام بھی سب سے زیادہ دیا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کرنو بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھومن ہے
आब हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से क्यों चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। अल्लाह ने महबूब को सबसे अफजल वाला बनाया। सरकार का दूसरा नाम क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये मुबारक नाम आए ना तो अंगूठे चूम कर आंखों से भी लगाने हैं और साथ दुरूद सलाम भी पेश करना है। अब इस नाम का माना क्या है? उलमा ने बयान किया, इसका मतलब है अल्लाज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दि। ये नाम पाक इसका मतलब ये है वो ज़ात जिनकी बार बार तारीफ की जाए, जिनकी बार बार तारीफ की जाए। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा देखिए, इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को जारी फरमा दिया है। अभी सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, सरकार का जिक्र पहले से जारी है। हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, जिक्र होता रहा। अब हुजूर ने दुनिया से पर्दा फरमाया, जिक्र आज भी हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा। ये जिक्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने भी किया। हर पैगंबर ने सरकार का जिक्र अपनी उम्मत के सामने किया, हजूर की शान को बयान किया, हजूर की रहमत को बयान किया, सरकार की अजमत का जिक्र किया। और हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को बता दिया, अल्लाहु अकबर, ए उम्मत वालों, अगर हमारे होते हुए वो महबूब तशरीफ ले आए तो हम भी उनकी पैरवी करेंगे, तुमने भी उनकी पैरवी करनी है। और जिस वक्त भी आमीना के लाल दुनिया में जलवा कर हुए, बाकी सब को छोड़कर उनके कदमों में हाजिर हो। अल्लाह ने महबूब का जिक्र इतना बुलंद करवाया है, खुद कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। महबूब के लिए महबूब के जिक्र को अब कितना बुलंद फरमाया? फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मइया। प्यारे, जहां मेरा जिक्र होगा साथ तेरा भी जिक्र होगा। जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा भी जिक्र होगा। जहां मेरा नाम लिया जाएगा तेरा भी नाम लिया जाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए कहां कहां रब का जिक्र है? रब का जिक्र सिर्फ जमीन पे है? क्या रब का जिक्र सिर्फ आसमानों पे है? नहीं। आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, हर चीज रब की पाकी बयान करती है। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि। फरमाया कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं जो रब का जिक्र ना करती। हर शय रब का जिक्र करती है। कायनात पूरी रब का जिक्र करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में तशरीफ लेके जा रहे हैं और आप बुलंद आवाज से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और कहीं से जिक्र की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और कहीं से जिक्र की आवाज नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें अल्लाह का जिक्र नहीं करती। याद रखिए, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती। ये छत, दरख्त, पत्ते, जानवर, जमीन, ये पिल्लर, दरवाजे, बेजान है या जानदार है, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। हम दरवाजा खोलते हैं, घर का दरवाजा खोला, मस्जिद का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने की आवाज आती है।
علماء فرماتے ہیں جب تم دروازہ کھولتے ہو آواز آتی ہے نا، یہ آواز بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہم چھت پہ چلے نا، پاؤں اٹھا کے رکھتے ہیں، نیچے کوئی بندہ بیٹھا ہے اسے آواز آتی ہے یار اوپر کوئی چل رہا ہے، یہ آواز آتی ہے نا، یہ آواز بھی میرے خدا کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اور کہیں سے ذکر کی آواز نہیں آتی۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اس جنگل میں رب کا ذکر میں اکیلے ہی کر رہا ہوں اور کوئی نہیں ذکر کر رہا۔ جب آپ نے یہ خیال فرمایا نا، اللہ نے جنگل کی ہر چیز کو حکم دیا، میرے ذکر جو کر رہے ہو اس کو بلند آواز سے کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا زمین سے ذکر کی آواز آ رہی ہے، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، رب کا ذکر ہو رہا ہے، جانور چل پھر رہے ہیں، رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ درختوں کے پتوں سے ذکر کی آواز آتی ہے۔ جب آپ نے یہ سارا ذکر سنا نا، سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی پاکی بیان کی، حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائیے۔ آپ نے سر مبارک کو اٹھایا، رب نے حکم دیا یہ جو عصا ہاتھ میں پکڑا ہے نا زمین پہ ماری۔ آپ نے عصا زمین پہ مارا، زمین شک ہوئی، نیچے پانی نظر آیا، فرمایا اس پانی پہ عصا ماریے۔ پانی پہ عصا مارا، پانی پھٹا، نیچے پتھر نظر آیا، فرمایا اس پہ عصا ماریے۔ پانی وہ پتھر پہ عصا مارا، پتھر دو حصوں میں تقسیم ہوا، اندر ایک کالے رنگ کا کیڑا بیٹھ کے خدا کا ذکر کر رہا۔ ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلا؟ قرآن کہتا ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ زمین میں رب کا ذکر، پانی میں رب کا ذکر، پتھروں میں رب کا ذکر، جنگلوں میں رب کا ذکر، دریاؤں میں رب کا ذکر، آسمانوں پہ رب کا ذکر، نماز میں رب کا ذکر، اذان میں رب کا ذکر، اور فرما دیا اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے جہاں میرا ذکر ساتھ تیرا بھی ذکر۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیے گا، غور کرتے چلے آئیں، رب نے ذکر بلند فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک، پیارے تیرے لیے ذکر بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ جہاں خدا کا ذکر ہے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، زمین میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، آسمانوں میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، پہاڑوں میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، دریاؤں میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، سمندروں میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، مسجدوں میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، محفلوں میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، اذانوں میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، نمازوں میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر۔ ارے نمازوں میں غور کرتے چلے آئیے، فجر میں رب کا ذکر ہے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، ظہر میں رب کا ذکر ہے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، عصر میں رب کا ذکر ہے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، مغرب میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، عشاء میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، فجر میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، تہجد میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، ارے جنت میں رب کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، عرش کے پاؤں پہ رب کا نام لکھا ہے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، جنت کے درختوں پہ رب کا نام لکھا ہے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، حوروں کی پیشانیوں پہ رب کا نام لکھا ہے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، فرشتوں کی پیشانیوں پہ رب کا نام لکھا ہے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کائنات میں ہر جگہ خدا کا ذکر ہے، ہر جگہ میرے مصطفیٰ، ہر جگہ خدا کا ذکر ہے، اور جہاں جہاں خدا کا ذکر ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ بھئی اس کائنات میں نا علماء فرماتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں اذان نہ ہو رہی ہو۔
ابھی یہاں رات کے تقریباً 9:30 بجے عشاء پڑھ لی. ساری دنیا میں یہی ٹائم نہیں ہے. کہیں دن ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، کہیں اٹھنے والے ہیں. کوئی فجر کی تیاری کر رہا ہے، کوئی زور کی تیاری کر رہا ہے. اب ذرا غور کیجئے، اس دنیا میں تقریباً 250 کے قریب ملک ہیں، 242 43 کے قریب. سارے ملکوں میں وقت ایک نہیں. جس ملک میں سب سے پہلے سورج نکلا، یہ نیوزی لینڈ، ٹوگو، یہ جو علاقہ ہے، یہاں سب سے پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے. مسلمان پوری دنیا میں مسجدیں موجود ہیں. اللہ اکبر. اس ملک میں جب نماز فجر کا وقت ہوا نا، مؤذن اٹھا، وضو کیا، اذان پڑھی، رب کا ذکر بھی کیا، مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا. سبحان اللہ. اچھا، پھر جماعت نماز کا ٹائم آ گیا، نماز میں رب کا ذکر، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ پہ درود و سلام، آپ کی مبارک آل پہ درود و سلام. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، اگر ایک علاقے میں 3-4 مسجدیں ہونا تو ساری مسجدوں میں جماعت ایک ہی ٹائم پہ بعض اوقات نہیں ہوتی، 5-10 منٹ کا فرق بھی ہوتا ہے. پھر سارے بندے ایک وقت نماز پڑھتے بھی نہیں. کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے، عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں، کوئی ڈیرے پہ جا کے پڑھ رہا ہے، کوئی سفر میں پڑھ رہا ہے، کوئی 5 منٹ پہلے، کوئی 5 منٹ بعد. یہی ترتیب ہوتی ہے. آپ میں سے بھی کئیوں نے ہو سکتا ہے ابھی عشاء کی نماز نہ پڑھی. نیت کر لیں، محفل میں بھی بیٹھنا ہے انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے. عشاء کی نماز جنہوں نے نہیں پڑھی، جنہوں نے پڑھ لی سبحان اللہ. ہم نے میلاد بھی منانا ہے، ساری زندگی نمازیں بھی ادا کرنی ہیں. بھی میلاد کس نبی کا؟ آمینہ کے لال کا. تو حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے ساری زندگی میلاد بھی گج بج کے منانا ہے اور نمازیں بھی پابندی سے. اب ہر بندہ نماز ایک ہی وقت میں نہیں پڑھتا، کوئی 5 منٹ پہلے، کوئی 5 منٹ بعد. اس ملک میں جب فجر کا ٹائم شروع ہوا نا، ذکر خدا بھی شروع ہے، ذکر مصطفیٰ بھی شروع ہے. اب سورج مغرب کی طرف آگے آ رہا ہے. اگلے ملکوں میں فجر کا وقت آ رہا ہے اور پیچھے ظہر آ گئی، آگے ظہر آئی، پیچھے عصر کا وقت شروع ہو گیا. جب ہم یہاں عشاء تک پہنچیں گے نا، سورج آگے غروب ہوا تو پچھلے ملکوں میں دوبارہ فجر کا وقت آ گیا ہے. سورج چل رہا ہے، کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، کہیں رات ہے، کہیں اذان دی جا رہی ہے، کہیں فجر پڑھی جا رہی ہے، کہیں ظہر پڑھی جا رہی ہے. کسی ملک میں عصر کا وقت ہے، کوئی عشاء پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی عشاء کو چاش پڑھ رہا ہے، کوئی ابابین پڑھ رہا ہے. ارے کئی دیوانے تو ایسے ہیں جو نمازیں پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، درود و سلام بھی جاری ہے، اذان بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے، تلاوت قرآن بھی جاری ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کائنات کے اندر ہر وقت ذکر خدا بھی جاری ہے، ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہے. رب نے اتنا بلند کر دیا، اے محبوب تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا ہے. کوئی جتنا مرضی کوشش کرے وہ تو ختم ہو جائے گا، تیرا ذکر کبھی ختم نہیں. اللہ اکبر. محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کیا. بس ہمیں ایک آخری واقعہ آپ کو سنانا ہے، لیکن توجہ پوری آپ کی چاہیے. واقعہ تھوڑا لمبا ہے لیکن یہ ہے کہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے. تیار ہیں؟ سبحان اللہ. سرکار کی دنیا میں جلوہ گری نہیں مگر پہلے سے ذکر جاری ہے. یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں سرکار کی دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کا، یا بعض علماء نے لکھا 700 سال پہلے کا ہے. یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ہے طبا. کیا نام ہے؟ یمن کا بادشاہ ہے. اس نے سوچا یار یمن پہ میری بادشاہی ہے تو یہ تو علاقہ تھوڑا ہے،
پوری دنیا پہ اپنی حکومت ہونی چاہیے. جس بندے کو رب نے حکومت اختیار دیا ہوتا ہے اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہتا یار نہیں اتنے اپنی حکومت فلانے پنڈ بھی اپنا راج ہونا چاہیے. یہاں ہماری حکومت وہاں بھی اپنی حکومت ہونی چاہیے. یہ چیز ہی ایسی ہے. اس نے کہا بھئی یمن پہ نہیں پوری دنیا پہ حکومت ہونی چاہیے. پوری دنیا کا بادشاہ بننا ہے. اب ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑی بڑی پاور طاقت ہے. اس نے کیا کیا بھئی پوری دنیا فتح کرنی ہے تو اس کے لیے اس نے لاکھوں کی تعداد میں فوجی اکٹھے کرنا شروع کر دی. بڑا عرصہ لگا کہ اس نے فوج اکٹھی کی. سوار ہو کے لڑنے والے, تیر چلانے والے, پیدل لڑنے والے, حکیم, طبیب, پٹیاں کرنے والے, زخم پہ دوائی لگانے والے, یہ سارا انتظام کیا. اور ایک وقت آیا وہ یمن کا بادشاہ تبا دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا. اب اس کا لاکھوں کی تعداد میں لشکر تھا. جب بھی کسی علاقے پہ حملہ کرتے وہ علاقے والے ویسے ہی ڈر جاتے یار اتنا لشکر ہم کتنا مقابلہ کریں گے. وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرتے اسے اپنا بادشاہ مان لیتے. اس بادشاہ نے یوں 400 علاقے فتح کر لی. کتنے علاقے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتا نا اس علاقے میں جو علماء ہوتے علم والے 10 بندے اپنے لشکر میں شامل کر لیتا اور انہیں کہتا آپ علماء ہیں, علم والے ہیں, میرے ساتھ رہیے اور مجھے مشورے دیتے رہیں, بتاتے رہیں, سمجھاتے رہیں میں نے دنیا کیسے فتح کر. یوں اس کے لشکر میں 4000 علماء اکٹھے ہو گئے. اس نے دیکھا بھئی ایک علم میں سب سے زیادہ تھے بڑے عالم, انہوں نے بادشاہ نے ان کا سردار بنا دیا. اب یہ بادشاہ علاقے فتح کرتا مکے کی سرزمین پہ آ گیا. مکے کی سرزمین پہ آیا نا, پہلے ایسا ہوتا تھا جب بھی کسی علاقے میں جاتا نا اتنا بڑا لشکر نظر آتا علاقے والے ڈر جاتے, سارا کچھ اس کے حوالے کر کے اسے بادشاہ مان لیتے. لیکن جب مکے کی سرزمین پہ آیا نا مکے والوں نے دھیان ہی نہیں, وہ اپنے کاموں میں, ٹینشن ہی کوئی نہیں, فکر ہی کوئی نہیں. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ یار یہ عجیب بندے ہیں, میں ان کے مکہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہوں, میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, انہیں فکر ہی کوئی نہیں, کوئی بندہ مجھ سے بات کرنے نہیں آتا, یہ اپنے کاموں میں مست ہے. وزیر سمجھدار تھا, وہ مکے والوں کی طبیعت کو جانتا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے یہ جو مکے کے لوگ ہیں نا ان کے مکہ شریف میں ایک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے, بیت اللہ کہا جاتا ہے, اور یہ اس گھر کی وجہ سے اپنے آپ کو ساری دنیا سے افضل سمجھتے ہیں, یہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے, یہ اس گھر کی وجہ سے. بادشاہ نے جب یہ سنا نا کہ اس گھر کی وجہ سے یہ مجھے اہمیت نہیں دے رہے, اس نے ذہن میں اپنے ارادہ بنا لیا میں اس گھر کو ڈھا کے شہید کر کے ختم کر دوں گا, کعبۃ اللہ گرا دوں گا. جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا نا اس کے سر میں درد شروع ہو گیا, کانوں سے اور ناک سے پیپ آنا شروع ہو گیا, بدبودار. اب اس کا بیمار ہو گیا بادشاہ, علاج کرنے والے حکیم طبیب آگے دوائیاں دی, مگر جیسے جیسے وہ دوائی دیتے ہیں مرض بڑھتا جاتا. اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ بادشاہ کے پاس بیٹھا نہیں جاتا, لشکر والے پریشان, وزیر پریشان کہ یار ہم تو دنیا فتح کرنے نکلے تھے, یہاں بادشاہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے, ٹھیک بھی نہیں ہو رہا, اس کے پاس تو بیٹھا بھی نہیں جاتا, اب بنے گا کیا. اب سارا لشکر پریشان ہے. وہ جو علماء تھے نا 4000, ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے وہ وزیر کے پاس گئے, انہیں کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلیں, اگر بادشاہ میری بات مان لے تو امید ہے بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ لے کر آئے, وہ جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے آ کر کہا اے بادشاہ مجھے لگتا یہ ہے کہ تو نے اس کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں کوئی غلط ارادہ کیا ہے, اگر تو غلط ارادہ کیا ہے تو جب تک وہ ارادہ ختم نہیں کرتا تجھے شفا نہیں ملے گی. بادشاہ نے کہا ہاں میں نے ارادہ کیا تھا میں اسے معاذ اللہ ختم کروں گا. کہا یہ ارادہ نکال اپنے دل سے, رب شفا دے گا. بادشاہ نے اپنے دل سے ارادہ نکالا کہ میں کعبے کو ختم نہیں کروں گا, رب نے فوراً شفا عطا فرمائی.
یہ مکہ کی سرزمین کون سی سرزمین ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ مکہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے، اللہ اکبر، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہوا بھی گرم چلتی ہے، پانی کا انتظام نہیں، زندگی کا انتظام نہیں، مگر خدا کو پتا ہے یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے محبوب کی پیدائش ہونی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی پیدائش کا انتظام کرواتا ہے، کس طرح؟ ذرا تاریخ میں پیچھے ورق اٹھا کے دیکھیے، ایک وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر تھے، اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے اور پھر حکم دے دیا اپنے اس بیٹے کو مکے کی سرزمین پہ چھوڑ کر آئیے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی اس سرزمین پہ چھوڑ کے آئیے۔ اللہ اکبر، پانی کا انتظام نہیں، خوراک کا انتظام نہیں، زندگی گزارنے کا انتظام نہیں، رہائش کا انتظام نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ جب اللہ کے حکم پہ چھوڑ کر گئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہ چکر لگاتی ہیں، واپس آئی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ پانی خود بھی پیا، بیٹے کو پلایا۔ جب پرندوں نے پانی دیکھا، اوپر پرندے بھی آ گئے۔ اسی وقت قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، قبیلہ بنو جرہم والے، انہوں نے دیکھا یہاں پرندے موجود ہیں، سمجھ گئے نیچے پانی بھی موجود ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے۔ جب پانی کا چشمہ دیکھا، حضرت بی بی ہاجرہ سے عرض کی ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دیجئے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، مگر اس پانی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ پانی ہمارا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا؟ قبیلے والوں نے خیمے لگائے، وہاں پہ قیام کیا، مکانات نہیں تھے، ایک مکان بنا، پھر دوسرا مکان بنا، پھر تیسرا مکان بنا، پھر چوتھا مکان بنا، کرتے کرتے مکہ شہر آباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، رب ان کی آمد سے پہلے مکہ آباد کروا رہا ہے، ان کی آمد سے پہلے رہائش کا انتظام کروا رہا ہے۔ ذرا عرض کیجئے اے مولا، اپنے خلیل کے بیٹے کو اور بی بی ہاجرہ کو مکے کی سرزمین پہ کیوں رکھا؟ کسی اور جگہ بھی رکھا جا سکتا تھا، کسی اور جگہ بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن جواب آتا ہے ہمارے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں پتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ آئیں گے، انہیں پیاس لگے گی، یہ ایڑیاں رگڑیں گے، پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ جب چشمہ جاری ہوگا، قبیلے والے آباد ہوں گے، ایک مکان بنے گا، دوسرا مکان بنے گا، تیسرا مکان بنے گا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ جواب آتا ہے ارے آمینہ کے لال کی ولادت کے لیے ایک مکان تعمیر کروا۔ محبوب نے آنا ہے اور آنے سے پہلے مکہ آباد کروانا ہے۔ مکہ آباد ہو گیا تو وہ بادشاہ کہنے لگے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ بڑا عظمت والا ہے، اس خانہ کعبہ کی عظمت کو مزید بڑھانے کے لیے آمینہ کا لالا رہا ہے۔ نکالو اپنے ذہن سے ارادہ۔ بادشاہ نے ارادہ نکالا، رب نے شفا دی۔ یہ وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اس وقت خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا، سب سے پہلے اس بادشاہ نے چڑھایا۔ اب کہتا ہے یار مکے میں تو ہماری حکومت نہیں بن سکتی، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ سفر شروع ہوا، لشکر لے کے آگے بڑھانا، پھرتے پھراتے سفر کرتے کرتے قسمت نے ساتھ دیا، قسمت مدینے لے گئی۔ مدینے والوں پہ حملہ کیا۔ مدینے والوں کا انداز بڑا نرالا تھا، وہ دن میں لڑائی کرتے، جب شام کو جنگ ختم ہوتی نا، کھانا پکا کے بادشاہ کے لیے بھیجتے۔ بادشاہ ایک دو دن تو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یار آپ عجیب لوگ ہو، دن میں لڑائی کرتے ہو، شام کو دعوتیں کرتے ہو، یا تو لڑو یا دعوت کرو اور ہمیں اپنا بادشاہ مانو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ ہے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں،
اللہ اکبر، یہاں تیری حکومت نہیں بن سکتی۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری نبی نے ہجرت فرمانی ہے، ہم تو ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تیری بادشاہ نہیں چلے گی، یہاں حکم چلے گا تو آمینہ کے لال کا چلے گا۔ ہم تو ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ جو 4000 علماء تھے، اگلے دن بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ کہتا چلو بھئی یہاں بھی کام نہیں بنے گا، اللہ کے نبی تشریف لائیں گے۔ 4000 علماء انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کہتا بھی کیا وجہ بنی؟ کوئی میں نے کوئی آپ کو پریشانی دی، تکلیف دی، کیا وجہ ہے؟ کہ بادشاہ سلامت تجھے بادشاہی مبارک، یہ تو قسمت نے ساتھ دیا، ہم مدینے کی سرزمین پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کے آخری نبی یہاں تشریف لے کر آئیں گے، یہ مدینے کی سرسبز وادیاں، چشمے، یہ کھجوروں کے باغات، ہمیں تو یہ جگہ پتہ چل گئی یہی مدینہ ہے، اب ہم کہیں اور نہیں جاتے۔ تمہیں دنیا مبارک، بادشاہت مبارک، تو دنیا فتح کرتا رہے، ہم یہاں پہ رہیں گے، آمد مصطفیٰ کا انتظار کریں۔ بادشاہ یار سوچ میں پڑ گیا، کہتا یار 4000 علماء اگر میرے ساتھ نہ کی میرا کیا بنے گا؟ مجھے مشورے کون دے گا؟ سیدھے رستے پہ کون چلائے گا؟ ایک ترکیب بادشاہ کے ذہن میں آئی، اس نے کہا پھر بات یہ ہے اگر تم میرے ساتھ نہیں نہ جاتے تو میں بھی کہیں نہیں جاتا، میں بھی یہاں پہ آمد مصطفیٰ کا انتظار کرتا۔ سارا لشکر رہنے کا انتظام کروایا، جو علاقے فتح کیے وہاں کچھ سپاہی بھجوائے، علماء کے رہنے کے لیے مکانات بنوائے۔ اللہ اکبر، پہلے رب نے مکہ آباد کروایا تھا، اب مدینے کی رونقیں بڑھا رہا ہے۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس کے لشکر میں لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، علماء کے ان کے ساتھ نکاح کر دیے، ہر عالم کے لیے گھر بنوایا، اپنے لیے محل بنوایا، پورا انتظام کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے اس وقت اس نے ایک گھر سرکار کے نام کا بھی بنوایا کہ جب حضور تشریف لائیں گے نا اس مکان میں رہیں گے۔ 1 سال بادشاہ وہاں رکا۔ کتنا عرصہ؟ اونچا بولی ذرا۔ 1 سال۔ ابھی جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ 700 سال یا 1000 سال پہلے، 1 سال تک بادشاہ انتظار کرتا رہا، لیکن سرکار کی بھی جلوہ گری نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد اس نے تمام علماء کو اکٹھا کیا، کہنے لگا دیکھو یار 1 سال ہو گیا ہے، ابھی سرکار تشریف نہیں لائے، میں نے پیچھے یمن بھی جانا ہے، دنیا کا معاملہ بھی ہے، سارے معاملات ہیں، دیکھو اگر تو میری زندگی میں حضور تشریف لے آئے، میں جا رہا ہوں جہاں مجھے پتا چلا سرکار آ گئے ہیں، میں سب کچھ چھوڑ کر ان کے قدموں میں آ جاؤں گا، اور اگر میری زندگی میں نہ آئے میں تمہیں یہ خط لکھ کے دے رہا ہوں، یہ خط سنبھال کے رکھنا، تمہاری زندگی میں آئے تم دینا، تم دنیا سے چلے گئے اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا، اور وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتی رہے، اسی طرح یہ خط سرکار تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ وہ بادشاہ چلا گیا، خط لکھ کے وہ جو سب سے بڑے عالم تھے جنہوں نے علاج کیا تھا انہیں دیا، اور کہا سنبھال کے رکھنا۔ خط میں لکھا کیا ہے؟ یا رسول اللہ انی آمنت بکا وبکتابک الذی انزل اللہ علیک، یا رسول اللہ میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، قرآن پر بھی ایمان لاتا ہوں، ان لم ادرک فی حیاتی فاشفع لی یوم القیامہ، یا رسول اللہ اگر اپنی زندگی میں میری آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو قیامت کے میدان میں اس غلام کی شفاعت فرما دیجیے۔ اور بھی اس نے باتیں لکھی، خط دیا اور چلا گیا۔ وہ عالم بھی دنیا سے گئے، آگے نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مدینے والوں نے ایک مخصوص طبقہ تھا جنہیں پتا تھا کہ یہ خط بادشاہ کا موجود ہے، سنبھال کے رکھا۔ المختصر حضور پیدا مکے میں ہوئے، اور وہ وقت بھی آیا جب مدینے کی طرف ہجرت ہے،
अल्लाह अकबर। हजूर मदीने तशरीफ लेके जा रहे हैं। मदीने वालों को पता चल गया कि अल्लाह के आखिरी नबी मदीने में तशरीफ ला रहे हैं। किसी बंदे ने याद करवा दिया, यार वो जरा याद तो करो, वो आज से कई सौ साल पहले कुतुबा बादशाह भी हुआ करता था जिसने यहाँ पे कयाम किया था, मकानात बनवाए थे। उस बादशाह ने जाते हुए एक खत भी लिख के दिया था। वो खत निकालो कहाँ पे है, तलाश किया जाता है, ढूंढा जाता है, नस्ल दर नस्ल वो खत आगे आ रहा है और वो बंदा मिल गया जिसके पास खत महफूज है। खत को निकाला गया। अब मदीने वाले कहते हैं कि सरकार मदीने तशरीफ लेके जा रहे हैं, ये अमानत बड़ी संभाल के रखी है, ये अमानत सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हजूर के मदीने में आने से पहले अमानत पहुंच जाए। उन्होंने कहा एक बंदा तैयार करो। वो बंदा मदीने के रास्ते पे चले, मक्का शरीफ के रास्ते पे चले, जहां पे हजूर से मुलाकात हो, ये खत सरकार की बारगाह में पेश करे। एक बंदे को तैयार किया, नाम है अबू लैला। उसे कहा ये खत सरकार की बारगाह में पहुंचाना है, तुब्बा बादशाह की अमानत है। तुब्बा बादशाह तुब्बा जो है, जो अबू लैला बंदा है, वो मदीना शरीफ से मक्का के रास्ते पे चलता है। हजूर मदीने की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह मुलाकात हुई और अबू लैला सामने से आ रहा है। अभी बातचीत नहीं हुई, अभी सलाम दुआ नहीं हुई, अभी तारुफ नहीं करवाया, अभी नाम नहीं बताया। वो सामने से आ रहा है। आमिना के लाल ने देख लिया, नजर पड़ गई। आपने दूर से ही देखकर फरमाया, ऐ आने वाले, अंता अबू लैला व माका किताब तुब्बा। ऐ आने वाले, तेरा नाम अबू लैला है और तू खाली नहीं आ रहा, तुब्बा बादशाह का खत लेके आ। बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा आपको किसने बताया मेरा नाम अबू लैला है? सरकार ने फरमाया तुझे नहीं पता, रब ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा। बस ये वाकया खत्म होने वाला है, बयान भी खत्म होने वाला है, आप ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। सरकार ने खत लिया, उसमें लिखा था या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम, क़यामत वाले दिन मेरी शफात कीजिएगा। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सलाम हो उस अब्दे साले पर, सलाम हो उस बादशाह पर। आपने खत सिद्दीक़ अकबर के हवाले किया और काफिला आगे रवाना हुआ। फिर वो दिन भी आया जब हजूर की जलवागरी मदीने में है। सरकार मदीने में तशरीफ फरमा हुए। अब हर सहाबी चाहता ये है या रसूल अल्लाह मेरे घर में तशरीफ आ गई, मेरे घर में तशरीफ आ गई हो। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर सहाबी ये चाहता है, मगर आमिना के लाल ने ऐलान कर दिया मेरी ये ऊंटनी खुदा के हुक्म पे मामूर है, जहां ऊंटनी रुकेगी वहीं पे कयाम होगा। अब हर बंदा देखता है ऊंटनी कहां पे रुकेगी। ऊंटनी रुकती है हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान के सामने। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कौन है? वो जो सबसे बड़े आलिम थे, जिन्होंने बादशाह का इलाज किया था, उसी की नस्ल में से आप हैं। अल्लाहु अकबर। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर तशरीफ लेके जाते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मकान मेरा नहीं है, ये मकान मेरा नहीं। फरमाया मकान किसका है? तवज्जो रखिएगा, हजूर की दुनिया में जलवागरी नहीं है, रब ने मक्का आबाद करवाया है। दुनिया में जलवागरी नहीं है, रब ने मदीना आबाद करवाया है। हजूर की दुनिया में जलवागरी नहीं, मुस्तफा का जिक्र जारी है, मुस्तफा के चर्चे जारी है। अंबिया जिक्र कर रहे, उलमा जिक्र कर रहे, यहूदी जिक्र कर रहे, ईसाई जिक्र कर रहे। तो रात में भी जिक्र मुस्तफा है, इंजील में भी जिक्र मुस्तफा है, ज़बूर में भी जिक्र मुस्तफा है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो तुब्बा बादशाह था जिसने यहाँ पे कयाम किया था, उस बादशाह ने उस वक्त एक मकान अपने लिए बनाया, एक मकान हर आलिम के लिए बनवाया। और या रसूल अल्लाह, उस वक्त उस बादशाह ने एक
مکان آپ کے لیے بھی بنوایا تھا، اور جس مکان کے سامنے اونٹنی رکی ہے یہ وہی ہے جو آپ کے لیے بنا تھا۔ یا رسول اللہ یہ مکان بھی آپ کا ہے، آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے ہم مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، اور حقیقت یہ ہے ساری کائنات مہمان ہے، آمینہ کا لال میزبان کائنات۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ مکان بھی آپ کا ہے، یہ مدینہ بھی آپ کا ہے، یہ غلام ابو ایوب انصاری بھی آپ کا ہے۔ سرکار کا ذکر اللہ نے بلند کروایا، اور آپ کی آمد سے پہلے سارے انتظامات ہیں۔ اللہ نے محبوب کو کیا بنایا؟ محمد بنایا ہے۔ بے شمار شان محبوب اللہ نے عطا کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم نے جو سنا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ محفلیں جو ہم کرواتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے یہ انتظام کیا، جن میں آپ نے کام بھی کیا ہوگا، تھکاوٹ بھی، نیند کے اس وقت میں آپ یہاں پہ بیٹھے، لیکن دل سے بتائیں جب سرکار کی شان سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے دن میں کئیوں کو کوئی پریشانی بھی ہو، کوئی ٹینشن بھی ہو، لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جب آمینہ کے لال کا ذکر ہوتا ہے نا ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہلی کے تاجدار نے کہا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار یعنی میں قربان جاؤں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو یہ محفلیں عشق مصطفیٰ بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں مجھے آپ کو عطا کرے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے محفلیں بھی کرنی ہیں، میلاد بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، شریعت پہ بھی عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ اس محفل پاک میں یہاں سے پکی نیت کر کے جائیں، صبح دوپہر شام دنیا کا کوئی بھی کام ہے، ڈیرے پہ جانا ہے جناب، بھینسوں کا دودھ نکالنا ہے، پانی لگانا ہے، چارہ کاٹنا ہے، جو مرضی ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے سب کام چھوڑ کر یہ پیشانی رب کے حضور جھک جائے، نیت کریں پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کریں گے۔ اور دوسرا کام پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ صبح شام آمینہ کے لال پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ اللہ سرکار کا صدقہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے، مدنی چینل والوں کا یہی پیغام ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ خود بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنے بھائی رشتہ دار دوست احباب کو دعوت دیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار جو اجتماع کٹھیالہ گاؤں شہر کے اندر ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، وہاں شرکت کیا کریں ہر جمعرات کو۔ مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ آپ کس مسجد میں ماشاءاللہ کلاس لگیں، حافظ بنائیں اپنے بچوں کو۔ اور رمضان شریف کے اندر درس نظامی کے داخلے کھلتے ہیں، جو آپ کے بچے ماشاءاللہ مڈل پاس ہیں انہیں جامعہ میں داخل کروائیں، وہ عالم دین بنیں گے، عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں بڑھتا رہے گا، اور ساری دنیا میں وہ عشق مصطفیٰ کا پیغام پھیلائیں گے، والدین کے لیے انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ محبوب کا صدقہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، تمام لوگوں کی دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔